ایک فرائض یا ایک احکام وہ ہیں جو تشریعی نوعیت رکھتے ہیں، جن کا بس ایک دفعہ بتا دینا کافی ہے، مثلا طلاق کے مسائل ہو گئے، خلا، زہار، ایلا، ان تمام چیزوں کے مسائل ہو گئے، اس کو بس قرآن ایک دفعہ بیان کر دیتا ہے، انسان وہاں پر سمجھ لیتا ہے اور بس کافی ہو گیا۔ لیکن کچھ آبلیگیشنز، کچھ فرائض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ چاہتا ہے کہ انسان ان کے رنگ میں رنگ جائے، وہ فرائض اس کی جسم میں خون کی طرح دوڑنے لگیں، وہ اس کا رگ و ریشہ بن جائیں، اور وہ کہیں پر بھی ان فرائض سے، ان آبلیگیشن سے یا ان عقیدوں سے کہیں پر بھی وہ انحراف نہ کرے۔ لہٰذا وہ خواہ نماز ہو، موت کا تذکرہ ہو، توحید ہو، شرک کی مذمت ہو، یا اسی طرح جنت جہنم کا تذکرہ ہو، یا اسی طرح قیامت کے احوال ہیں، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں قرآن جنہیں صرف ایک دفعہ بتا نہیں دینا چاہتا ہے، بلکہ وہ انسان کے ذہن و دماغ میں اسے اتار دینا چاہتا ہے تاکہ انسان اسے فیل کرے۔ بار بار اقیم الصلاۃ جب وہ پڑھے گا تو اس کا لا محالہ افیکٹ اس کے ایکشنز پر ہونا ہے۔ تو جو عقائد اور جو فرائض اس قسم کے ہیں جن کے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ان کے رنگ میں رنگ جائے، وہ فرائض اور عقائد اس میں جم کے رہ جائیں، تو ایسے فرائض اور عقائد کو قرآن بار بار دہراتا ہے، کیونکہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ آپ یاد دہانی کرائیے، بار بار یاد دلائیے، یہ اہل ایمان کو نفع پہنچاتی ہے۔ اور یہی اسٹریٹجی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میچ چل رہا ہوتا ہے، ہر ایک اوور کے بعد ایڈس آ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہر دفعہ ایڈ میں کوئی نئی چیز دکھائی جا رہی ہوتی ہے؟ نہیں، وہی ایڈ بار بار دکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک امپیکٹ اور ایک ایفیکٹ لازمی طور پر انسان پر پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ایک نیا ایڈ لے کر آیا جائے، نہیں، بلکہ اسے بار بار دکھایا جاتا ہے اور اس کے اثرات لوگوں کو مارکیٹنگ میں محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے توحید کی تعریف اور شرک کی مذمت 350 دفعہ قرآن میں ذکر کی گئی ہے، ایمان کا تذکرہ 300 دفعہ کیا گیا، جنت 195 دفعہ اور جہنم کا تذکرہ 200 دفعہ، اس لیے تاکہ ہم اسے اپنے شعور میں محسوس کرنے لگیں۔ یہ صرف ہمارے لیے ایک انفارمیشن نہ ہو کہ ہاں جنت ہے، جہنم ہے، نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک ریالٹی بن جائے اور اسے ہم محسوس بھی کر سکتے ہوں۔